السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگ۔ اسلام میں والدین کے حقوق، ان کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح حکم سے انسان کو پابند بنایا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ اولاً عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ماننا ہے، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ یہ ہدایت ہر نبی اور پیغمبر کی بنیادی اور اولین دعوت حق رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ماں باپ کے حکم کی تاکید آئی ہے کہ انسان والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے وہاں پر والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت جنت میں لے کے جاتی ہے، لہٰذا اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ چاہے اپنے والدین ہوں یا شوہر کے والدین ہوں، دونوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا ہو اور ذلیل اور ہلاک ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو والدین انسان کے وجود کا ذریعہ ہیں، بچپن میں انہوں نے ہی اس کی دیکھ بھال اور پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین میں پھر ماں کا درجہ باپ پر مقدم ہے، کیونکہ پیدائش میں ماں نے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے درمیان کچھ ذمہ داریاں تقسیم کر دی ہیں، جو ذمہ داریاں عورت پوری نہیں کر سکتی انہیں مرد کی ذمہ داری قرار دیا گیا، اور جو ذمہ داریاں مرد ادا نہیں کر سکتے وہ عورت کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار کی حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں ایک ہی ترازو کے 2 پلڑے دیکھے اور سمجھے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتایا گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ لہٰذا ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنی طاقت بھر ان کے ساتھ ہر نیکی اور بھلائی کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کریں، ان کے سامنے نیچا بن کے رہیں اور ان کی آواز سے اپنی آواز پست رکھیں، ان کی عزت و توقیر ملحوظ رکھیں، ہمیشہ ان کی رضا اور خوشی کی تلاش میں رہا کریں اور ان کی ہر جائز بات میں فرما برداری کریں اور ان کے لیے ہمیشہ غائبانہ طور پہ دعا کرتے رہیں، چاہے وہ حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ان کے لیے بہترین دعا ہے کہ اللہ ان دونوں پہ اپنی رحمت نازل فرما
جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، مجھے پالا، اور دل و زبان سے ان کے حقوق کا اعتراف کریں، نہ صرف دلی طور پہ بلکہ زبان سے بھی وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرتے رہیں، اور والدین کو بتاتے رہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں، ہماری بہت اچھی پرورش کی ہے، ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس سے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور حقیقتاً بھی والدین کے بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کا اعتراف کرنا چاہیے دل میں بھی، اور زبان سے بھی شکر کے جذبات اور کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان سے دعائیں لی جائیں۔ والدین کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اولاد کے حق میں، تو لہٰذا والدین کی دعائیں لینی چاہیے، اور وہ دعائیں کیسے لی جا سکتی ہیں؟ ان کا دل خوش کر کے، تو وہ زبان سے بھی خوش کیا جا سکتا ہے، اور مالی طور پہ بھی کہ ان کو وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بھی دیے جائیں جس سے وہ خوش ہوں۔ پھر اسی طرح ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑیں اور صلہ رحمی کریں، لوگوں سے ان کے کیے ہوئے وعدے ان کی وفات کے بعد بھی پورے کریں، یا اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی عہد کر رکھا تھا اپنے ساتھ تو اس کو بھی ان کی وفات کے بعد پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ایک صحابی نے کیا کیا تھا کہ اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کیا تھا۔ اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پرہیز کریں، والدین کی نافرمانی اور ان کی ایذا رسانی سے، ان کی ناراضگی اور ناخوشی سے، ان کی بددعا سے، ان کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے اور جھڑکنے سے، اور ان کو گالی دینے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ کسی اور کے والدین کو گالی دیں تو وہ پلٹ کر آپ کے والدین کو دے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس روش سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ان کی کسی بات پر بھی اف نہ کہیں، یہاں تک بھی ممانعت ہے کہ اف تک بھی نہ کہا جائے اگر وہ کسی کام کا حکم دیں، خوشی خوشی ان کے کام کرنے چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت بھی کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح اور تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ان کے والد بت تراش تھے، لیکن وہ اپنے والد کو ہمیشہ بہت ہی عمدہ نصیحت کیا کرتے تھے، اور بہت نرمی اور پیار محبت کے ساتھ، حالانکہ ان کے والد کا رویہ ان کے ساتھ بہت سخت تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے والد اس میں پیش تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنے والد کے ساتھ رویہ، لہجہ اور گفتگو انتہائی نرم تھی۔ پھر اس کے بعد اگلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننے والا، یعنی ان پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت الصلاة المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ؟ قال نعم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں،
رمضان کے روزے رکھوں، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اسی میں ایک اور چیز رزق حلال بھی ہے کہ رزق حلال کی بھی جستجو کرنا اور حرام سے بچنا، یہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ تو دین اسلام میں رزق حلال کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ جو حرام رزق ہے اس کا انسان کی عملی اور روحانی زندگی پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہی اثرات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ انسانی ذات ایک کھیت کی مانند ہے جس میں اچھے اخلاق کی فصل اگتی ہے۔ اگر اس زمین پر جائز ذرائع آمدن، پاکیزہ خوراک، شرم و حیا، دیانت اور امانت کے ساتھ ساتھ اطاعت خداوندی بھی شامل رہے تو پاک مٹی سے اچھے، پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق جنم لیتے ہیں، اور اگر اس مٹی کو اس کے مخالف بیج دیے جائیں تو غلیظ فصل پیدا ہوتی ہے، یعنی پھر اخلاق بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو رزق کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے انسان کی عادات و اخلاق پر۔ اور حرام کھانے کا سب سے بڑا جو نقصان ہے نا، وہ بے برکتی ہے، حرص کا بڑھنا، اور یہاں تک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور بے برکتی رزق میں ہوتی ہے۔ انسان کو بظاہر تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بے برکتی اس میں محسوس کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پکار رہا ہوتا ہے کہ یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ سوچیں ذرا، یہ وہ شخص ہے کہ جس میں ظاہری طور پر دعا کی قبولیت کی تمام علامات ہیں۔ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ شخص ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے اور بدن بھی غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے نہایت عاجزی سے اپنے رب کو پکارتا ہے، نہایت عاجزی سے۔ جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت گڑ گڑا کے اللہ کو پکارتا ہے، لیکن معاملہ اس کا یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور ظاہر ہے اس حرام رزق سے جو کچھ بھی خریدا جائے وہ بھی حرام ہوگا، تو لہٰذا اس کا لباس بھی حرام ہے، اور اسی مال سے اس نے جو غذا خریدی ہے وہ بھی حرام ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں رزق حلال کی بے شمار برکات ہیں۔ جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے خیر کے امور صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، وہ نیکیوں کی اشاعت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے برعکس حرام غذا انسانی جسم کو معطل کر دیتی ہے، نور ایمانی بجھ جاتا ہے، دل کی دنیا ویران اور بنجر ہو جاتی ہے، شیطان اس کے قلب پر قابض ہو جاتا ہے، اس سے بھلا پھر امور خیر کیسے اور کیوں کر انجام پا سکتے ہیں۔ حلال اور حرام کا یہ کھلا فرق اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ طیب اور پاکیزہ کمائی کھانے والا اللہ کے ہاں مقبول اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں، اس کی پکار پر جواب دیتے ہیں، جبکہ حرام مال کو بدن کا حصہ بنانے والا اللہ کے ہاں مردود ٹھہرتا ہے، اس کی پھر پکار سنی نہیں جاتی، وہ بے آسرا ہو جاتا ہے۔ جس کی اللہ نہ سنے اس کی پھر کون سنے گا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا معاملات کو سدھارنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص کا ایسا معاملہ ہے تو وہ اپنے حالات کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اپنے اس معاملے سے رجوع کر کے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر کے، اور پھر کسب حلال کی جستجو کر کے،
وہ اپنے رب کو منا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانا کیا ہے؟ باطل طریقہ وہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے ہیں اور حرام ہیں۔ اپنا مال باطل طریقے سے کمانا، کھانا، پھر گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح رشوت کا لین دین، ڈنڈی مار کے سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا اور کسی کا قرض دبا لینا، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ بے شک بظاہر کوئی شخص مفلس ہو، ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت مال کی ریل پیل ہو تو اسی کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کا مال حرام طریقے کا ہے۔ نہیں، ایک عام غریب، مفلس اور نادار شخص بھی حرام مال کما سکتا ہے، یعنی وہ بھی اس زمرے میں آ سکتا ہے۔ جیسے یہ مثال دی گئی ہے کہ ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، تو یہ کوئی عام شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ سرمایہ نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے مال سے بھی برکت اٹھا لی جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، اگلی حدیث ہے کہ نماز کی پابندی پر بھی کچھ احادیث میں جنت کی بشارت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز باقاعدگی سے باجماعت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ دن بھر کے مشاغل کی بنا پر ہونے والی تھکاوٹ اس نماز میں ٹال مٹول اور تاخیر کا سبب بنتی ہے، تو باقی نمازوں کی نسبت ان نمازوں کا فوت ہونا زیادہ کبھی اور برتر ہے۔ خاص طور پہ جو عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے جس کی محافظت کا خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں جاؤں اور ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز کی جماعت ضائع کر دینا، تو اس شخص کا پھر کتنا ہی بڑا نقصان ہے جو اپنی نماز ہی قضا کر دے۔ بہت بڑا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور سالہ سال نمازیں قضا کرتے رہنا اور بالکل اس پہ بے پرواہ ہونا، کوئی افسوس نہ کرنا، یہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے، بہت بڑا۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے جوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور جو بغیر کسی عذر کے جماعت میں شامل نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کتنا بڑا نقصان ہے جس کا سارا سرمایہ ہی جل جائے۔ گھر سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اگر یہی کسی کے پاس نہ رہے تو پیچھے کیا رہتا ہے؟ تو نماز کا قضا ہو جانا اس سے بھی بڑا خسارہ ہے، اور وہ خسارہ کب نظر آئے گا؟ روز قیامت نظر آئے گا، اور انسان اس پہ اس وقت بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہوگا۔ لیکن اس وقت میں وہ اگر خون کے آنسو بھی بہائے گا تو یہ وقت واپس نہیں آئے گا جو آج ہمیں ملا ہوا ہے، لہٰذا اس وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح ظہر سے قبل 4 رکعت سنت پر ہمیشگی اختیار کرنے والا جنت میں جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی
قبل الظہر اربعا حرمہ اللہ علی النار، رواہ الترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ پھر اسی طرح مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، رواہ الترمذی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کی، اس کے لیے 2 چیزوں سے آزادی لکھی جاتی ہے، آگ سے اور نفاق سے۔ تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ اقامت کے بعد امام کا اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری حدیث ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ 7 آدمی جو جنت میں جائیں گے، کون کون سے ہیں؟ عادل حاکم، جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے رکنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا اس روز اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس میں سب سے پہلے عادل حاکم ہے، پھر اللہ کی عبادت میں مشغول نوجوان۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اور پھر اس پہ کاربند رہا مستقل مزاجی کے ساتھ۔ پھر وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد میں اٹکا رہے، کہ اس کو نمازوں کا ایسا شوق ہے کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ کب دوبارہ اذان ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے، کہ اتنا آسان ہو اس کے لیے مسجد جانا کہ اس کا دل گھر آنے کے بعد بھی کہاں ہو؟ مسجد میں ہی ہو، کہ کب دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار آئے اور میں جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جن کا ملنا اور الگ ہونا خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی ان کے اکٹھا ہونے اور جدا ہونے کی بنیاد دین ہے، گویا دین کی بلندی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی ہے اور دین سے انحراف انہیں باہم جدا کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایسا شخص بھی روز قیامت اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روئے۔ پھر وہ شخص جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ تو یہ تھے وہ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی کوالٹیز ہیں اور کون کون سی کوالٹیز نہیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، تو اس رمضان میں ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ جہاں نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہیں پہ جنت میں جانے والے اعمال یہ بھی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، ان کی بھی عادات بنانی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عادات بنانا آسان ہوتا ہے عام دنوں کی نسبت۔ تو لہٰذا ہم نے یہ تمام امور جو ان 4 لیکچرز میں ہم نے پڑھے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب ہیں، ہم نے یہ تمام اپنے اندر بھی پیدا کرنے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے۔ علم حاصل کرنے کے بعد جنت کا حصول عمل کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ جنت کا راستہ آسان تو کرتا ہے، لیکن اس راستے پہ چلنا کیسے ہے؟ عمل کے ذریعے چلنا ہے، اور عمل آپ نے دیکھ لیے کہ کون کون سے ہیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔